بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، میرا نام ڈاکٹر سجاد احمد ہے اور میں پروفیسر آف یورالوجی پہ میں کام کر چکا ہوں تقریباً 30 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پینائل امپلانٹ۔ لیکن اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن اور تعارف کراؤں اس پینائل امپلانٹ کے بارے میں اور کچھ اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں۔ ہمارے ہر انسان میں، ہر مرد میں پینس یا اعضائے تناسل میں ایک دو راڈ نیچر کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، جسے ہم کارپورا کیورنوزا کہتے ہیں یا کارپورل باڈی کہتے ہیں۔ ان کا جو کنسٹرکشن ہے انیٹامیکلی، یہ ایک دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیوبس کی شکل میں ہیں، اور جب ان دو ٹیوبز میں یا کارپورا میں یا کارپورل باڈی میں بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کا اعضائے تناسل میں سختی آ جاتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایریکشن ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر انسان اپنے جو اس کا جنسی پارٹنر ہے یا بیوی ہے اس کے ساتھ سکسیسفل انٹرکورس یا ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن چند لوگوں میں یہ اعضائے تناسل میں بلڈ فلو کی کمی رہتی ہے، اور جس سے یہ پوری اعضائے تناسل جو ہے وہ ایریکٹ نہیں ہوتا یا اس میں سختی پیدا نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ ان میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یا ان کا اعضائے تناسل جو ہے وہ پوری طرح اس میں سختی نہیں آتی ہے۔ تو ان لوگوں کو ہم شروع میں تو کچھ دوائیوں کے ذریعے پہلے تو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کوئی ہارمون کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کوئی ڈاپلر الٹراساؤنڈ کے ذریعے ان کا بلڈ فلو دیکھا جاتا ہے، اور جب یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ہم ان کو مختلف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں، لائک ویاگرا، لیویٹرا، سیالس وغیرہ، یا ایل آرجنین کے ذریعے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں میں ایون اف ہم یہ دوائیاں ان کو دے دیتے ہیں، ویاگرا، لیویٹرا یا سیالس یا ایل آرجنین، لیکن اس کے باوجود ان کے اعضائے تناسل میں مکمل طور پر سختی نہیں آتی ہے، اور وہ اپنے جنسی پارٹنر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ مکمل طور پر یا سکسیسفلی وہ انٹرکورس یا ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے ہم آخری ایک حربے کے طور پہ ایک چیز ان کو آفر کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے پینائل امپلانٹ۔ پینائل امپلانٹ جو ہے وہ ایک ڈیوائس ہے جو ہم ان ایسے مریضوں کو ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے انیستھیزیا دے دیتے ہیں، جنرل انیستھیزیا دے کر ان کے اعضائے تناسل میں وہ دو راڈ فکس کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اور اس کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ انٹرکورس یا ہم بستری کر سکیں اپنے پارٹنر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ۔ تو اس چیز کو، اس ڈیوائس کو پینائل امپلانٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس پینائل امپلانٹ کے مینلی 3 اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ پہلا قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں انفلیٹیبل پینائل امپلانٹ، یعنی یہ امپلانٹ جو ہیں ان میں یہ اپنی جگہ پہ واپس بھی آ جاتے ہیں، اور دوبارہ ہم جب پمپ کرتے ہیں تو یہ پھر ایریکشن ہو جاتی ہے اور یہ پھر ایریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ان پینائل امپلانٹ جو انفلیٹیبل ہیں، مینلی ان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم سلنڈر کہتے ہیں، سلنڈر جو پارٹ ہے ہم ان کے کارپورا کیورنوزا میں فکس کر دیا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے۔ دوسرا پارٹ جو ہے پمپ کا پارٹ ہے، پمپ جو ہے اسکروٹم میں یا نیچے جو گولیاں ہیں یا ٹیسٹس ہیں ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ ریزروائر ہے۔ ریزروائر پیٹ میں
نچلے پیٹ میں ایک چھوٹا سا آپریشن کر کے اس میں فکس کر دیتے ہیں، اور یہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ جب ہم پمپ دباتے ہیں، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جب پمپ کیا جاتا ہے تو ریزروائر سے پانی سلنڈر میں جاتا ہے اور اریکشن ہوتی ہے، اریکٹ ہو جاتا ہے پینس، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہم بستری کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ نیچے سے دباتے ہیں تو یہ پانی واپس ریزروائر میں آ جاتا ہے اور یہ امپلانٹ ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ امپلانٹ جو ہے سب سے ایکسپینسو امپلانٹ ہے، اور یہ یہ کاسٹ افیکٹو بھی اتنا نہیں ہے، مہنگا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹیکنیکل فیلیور بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی جس میں یہ امپلانٹ لگا ہو اور نارمل حالت میں اگر بغیر کپڑوں کے بھی دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ ویدہ اس میں یہ امپلانٹ لگا بھی ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، تو اس میں یہ ایک خوبی ہے۔ دوسرے نمبر امپلانٹ جو ہے اسے ہم فلیکسیبل امپلانٹ کہتے ہیں، اور فلیکسیبل امپلانٹ جو ہے اس کا جو مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ربڑ کا راڈ ہو جو فلیکسیبل ہے، آپ ہر وقت اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے اس میں، اور کسی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ یولی اتنی اس میں سختی بھی نہیں ہوتی ہے، اس امپلانٹ میں اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا کپڑوں میں یا انڈر گارمنٹس میں یا انڈر ویئر میں چھپایا بھی اتنا نہیں جا سکتا، نظر آتا ہے یہ کیونکہ یہ فلیکسیبل ہے اور اس کو یہ نظر آ سکتا ہے۔ تیسرے قسم کا امپلانٹ جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں میلیبل پینائل امپلانٹ۔ میلیبل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک کاپر تھک وائر ہو یا سلور کی وائر ہو اور اس کو آپ ٹیڑھا کریں، نیچے کر دیں، اس کو اوپر کر دیں، کیونکہ ان امپلانٹ میں ایک تھک کاپر یا سلور کی وائر لگی ہوتی ہے اور اس کے گرد ٹفلان کا کورنگ ہوتی ہے، تو اس کو آپ کسی پوزیشن میں لا سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ہے میلیبلٹی ہے، تو اس کو آپ نیچے بھی لا سکتے ہیں، پیشاب کرنے کی پوزیشن میں آپ اس کو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، مطلب انٹرکورس کرنے کی پوزیشن میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بآسانی انڈر گارمنٹس میں اور اس میں چھپایا جا سکتا ہے، کپڑوں میں چھپایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں 3 قسم کے پینائل امپلانٹ جو ہیں ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور یہ سرجری کے ذریعے چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے لیکن انڈر جنرل انیستھیزیا کرتے ہیں اور اس میں امپلانٹ کر دیتے ہیں اور مریض کو بڑا حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سرجری کا جو دورانیہ ہے یہ لمبی سرجری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں پوری مکمل ہو جاتی ہے یہ سرجری یولی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس امپلانٹ لگانے کے بعد مریض کی فرٹیلیٹی پہ، یعنی کہ مریض کے مزید بچے لانے کی جو صلاحیت ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ بچے لا سکتا ہے۔ میں نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے بھی جو امپلانٹ کیے تھے وہ آج تک کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاں کافی کے ہاں 2-3 مزید اولاد بھی ہوئی تھی اور بچے ہوئے تھے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینائل امپلانٹ جو ہے کسی کی فرٹیلیٹی پہ یا بچے لانے کی صلاحیت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پینائل امپلانٹ کی کمپلیکیشن بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان میں کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے۔ یولی عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاص قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن امپلانٹ جتنے بھی ہیں اور باڈی میں جو امپلانٹ لگتے ہیں کہیں بھی، تو ان میں سب سے بڑا خطرہ انفیکشن کا ہمیں ہوتا ہے۔ ایک تو ہم بڑی احتیاط سے ہم یہ سرجری کرتے ہیں کہ کہیں انفیکشن نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت کچھ عرصے کے بعد یہ کسی حصے کو ڈیمیج بھی کرنے لگتے ہیں،
تو وہ بھی بہرحال ہم یہ دونوں چیزیں جو ہیں اتنی سیریس نہیں ہوتی، اور ہم مریض کو اینٹی بایوٹک اور ان چیزوں سے وہ افاقہ دلوا سکتے ہیں اور ان کو افاقہ مل جاتا ہے. سو اس کی کوئی اتنی خاص قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہے. تو یہ ہے پینائل امپلانٹ کے بارے میں کچھ مختصر سی بات. اور ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پہ جب دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن میں، جس میں سختی نہیں آتی ہے، تو ان میں جب دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں تو ان کے لیے یہی ایک مفید راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ پینائل امپلانٹ کر لیں، اور ان کی باقی ماندہ زندگی جو ہے بآسانی گزر سکتی ہے. ہاں، پینائل امپلانٹ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہ ینگ لوگ بھی کروا سکتے ہیں جن میں ضرورت ہو، اور بوڑھے لوگ 90 سال کی عمر تک کے لوگ بھی کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ایج لمٹ نہیں ہے. ہر ایج کے لوگ یہ پینائل امپلانٹ کروا سکتے ہیں. تو آج کا یہ ٹاپک اس پہ تھا. امید ہے کہ سننے والوں کو اس سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور کوئی بات ہے تو مجھ سے رابطہ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ حافظ.